اسماعیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت شکریہ۔ السلام علیکم مفتاح صاحب، سب سے پہلے تو مبارک، نئی پارٹی آپ نے اس کا قیام آج کر دیا۔ مشکل ہوتا ہے پارٹی بنانا، جی کم ہی بنتی ہیں اور بنتی میں تو وہ فیڈ آؤٹ ہو جاتی ہیں، اس کو سسٹین کرنا زیادہ مشکل ہے میرے خیال۔ جی کم بنتی ہیں اور جو بنتی ہیں اس کی اکثریت بنائی جاتی ہیں۔ ہم نے یہ خود بنائی ہے تو زیادہ مشکل ہوئی ہے، لیکن اللہ بڑا ہے۔ اب آپ نے چونکہ بات کر دی، یہیں سے آغاز چلیں کرتے ہیں یہیں کہ سے آپ خود آئے ہیں یا آپ کو کوئی بنا رہا ہے؟ ہم خود آئے ہیں۔ پاکستان کے آئین میں سب کو اجازت ہے پارٹی بنانے کی، ہم نے کسی سے مدد نہیں مانگی ہے، نہ ہماری کسی نے مدد کی ہے، اور ہم اپنی پارٹی لے کر چلے ہیں۔ اللہ کرے گا تو ہم کو کامیابی ملے گی، عوام میں پذیرائی ملے گی، لیکن ہم کو کوئی ایسی حکومت میں آنے کا شوق نہیں ہے کہ جس میں ہم اپنی عزت کا سودا کریں۔ اور ہم یہ بھی بات سمجھتے ہیں کہ جو پارٹیاں آرٹیفیشلی طور پر لائی جاتی ہیں انہوں نے کبھی ملک کا بھلا نہیں کیا ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے ایک جمہوری سسٹم میں، ایک سیاسی سسٹم میں، یا تو ماشاءاللہ ہو جائے تو بات ہی اور ہو جاتی ہے، لیکن اگر آپ سیاسی سسٹم میں اور اگر آپ کے پاس مینڈیٹ نہیں ہو لوگوں کا تو آپ لوگوں کا کیسے کام کر سکتے ہیں؟ تو یہ مسئلہ ہے، اور یہ اسی لیے ہماری سیاست جو ہے وہ پستگی ہے، اور ملک پستگی کا اس لیے شکار ہے کہ ہم نے سیاست کو نارمل طریقے سے چلنے نہیں دیا۔ ٹھیک ہے، اس پہ دو پوائنٹ آف ویو ہیں۔ ایک تو ظاہر سی بات ہے آپ کا مقابلہ سیاسی جماعتوں سے، پہلی سیاسی جماعت ہے PMLN، وہ کہتے ہیں کہ شہباز صاحب کی گورنمنٹ کے بعد اگر کوئی لمبو ہے جہاں پہ الیکشن بھی نہ ہو، کوئی عوامی حکومت آئے، کوئی قومی حکومت آئے، اس سیناریو کے لیے آپ اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں۔ آپ فائنانس منسٹر ہیں، شاید صاحب اس سیناریو کے لیے وزیر اعظم ہوں گے۔ وہی کہتے ہیں، وزراء کہتے ہیں almost from the horse's شاہد mouth۔ صاحب کو وزیر بننا ہوتا ہے یا مجھے وزیر بننا ہوتا تو آج بھی مسلم لیگ میں بن سکتے تھے نا، اتنی بڑی بات تو نہیں تھی، بن چکے ہیں دونوں۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ اگر آپ نے کیئر ٹیکر کو سیٹ اپ میں آنا ہے تو اس کے لیے پارٹی تو نہیں بنانی پڑتی ہے، اس کے لیے عوام میں تو نہیں جانا پڑتا ہے۔ ہم تو کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں آنے کی بات نہیں کر رہے، ہم کسی غیر جمہوری سیٹ اپ کا حصہ نہیں ہوں گے، یہ ہم آپ سے وعدہ کر رہے ہیں۔ ہم اگر ووٹ کبھی پاور میں آئے تو آپ کے ووٹ سے آئیں گے، اگر آپ نے ووٹ دیا۔ اگر آپ نے ووٹ نہیں دیا تو آپ گھر پہ بیٹھ تو جائیں کوئی گے۔ نیشنل گورنمنٹ وغیرہ کا کوئی سیناریو ہو تو اس میں تو آج بتا دینا کیٹیگوریکلی میں آپ سے کہہ رہا میں ہوں کبھی جوائن نہیں کریں گے، کسی غیر جمہوری سٹیپ کے اندر پارٹ نہیں بنے گی ہماری پارٹی۔ چلیں آپ نے آج یہ کہہ دیا، اب آپ کے جو سیاسی مخالفین ہیں نا انہوں کو یہ ماننا نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، ان کو صرف اپنے جو ووٹر کو یا جو آپ کا بھی فیوچر کا ووٹر ہے اس کو یہ باور کرانا ہے یا یہ ان کے ذہن میں ڈالنا ہے کہ آپ کو کوئی لا رہا ہے۔ تحریک انصاف کا ظاہر سی بات ہے وہ کہے گی کہ آپ کو کوئی لے کر آ رہا ہے، تو یہ دونوں جماعتوں کی طرف سے آپ کا چیلنج ہے، تحریک انصاف بھی PMLN کی طرف سے۔ بت ہم کو کہیں کافر، اللہ کی مرضی ہے تو ٹھیک ہے۔ مطلب یہ PTI کا ماضی تو ہمیں پتہ ہے نا، 2011 سے لے کر 2021 تک ان کی سرپرستی کس نے کی ہے وہ سب جانتے ہیں۔ آج مسلم لیگ پاور میں کیوں ہے وہ بھی سب جانتے ہیں، تو یہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم کسی کے اوپر، اصل میں عوام سب جانتے ہیں، عوام کو پیپلز پارٹی، مسلم لیگ، MQM، PTI سب کے بارے میں پتہ ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کوئی نہ کوئی پارٹی کو ووٹ ضرور کرتے ہیں، لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ کتنے لوگ اپنی چوائسز سے خوش ہیں۔ ہم ایک چوائس آفر کر رہے ہیں، ہم کسی کے اوپر تنقید نہیں کر رہے، نہ کوئی زور زبردستی ہے۔ اگر کسی کو لگتا ہے کہ ہماری بات ٹھیک ہے کہ ہر پاکستانی کو آگے آنے کا موقع دینا چاہیے، اگر یہ بات آپ کو ٹھیک لگتی ہے تو ہمیں آزمائیے۔ یہ کیسا تجربہ ہے اسٹیبلشمنٹ کی مدد کے بغیر اس وقت ایک پارٹی لانچ کرنا؟ کیونکہ ماضی کے اندر ظاہر سی بات ہے کسی نہ کسی طور پہ آپ کی جماعت میں ایک بھی PTI کو بھی ایک سہارا رہا ہے۔ یہ کیسے کریں گے آپ لوگ؟ بیکاز ابھی تک تو آپ جو بھی تھا ایک سسٹم کا ایک باجوہ ڈاکٹرائن کا بھی حصہ تھے، کسی کو بڑا پسند تھا باجوہ ڈاکٹرائن کو، آپ تو یہ کیسے کریں گے؟ یہ ٹرانزیشن کیسے؟ ٹرانزیشن نہیں ہے، ہم ایک سیاست کر رہے ہیں، ایک لوگوں کے پاس جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، باجوہ صاحب نے ڈاکٹرین جب اپنی بات کی تھی تو میری تعریف بھی کی تھی، لیکن اس کے بعد میں جیل میں بھی جا چکا ہوں۔ شاہد عباسی صاحب تو مشرف صاحب کے زمانے میں 2.5 سال جیل میں رہے ہیں، باجوہ صاحب کے زمانے میں بھی جیل میں رہے۔ تو ٹھیک ہے، وہ تو سیاست کا حصہ ہے پاکستان میں۔ قیمت بھی ادا کی پھر اس پسندیدگی کی کسی نہ کسی موقع پہ۔ جیل میں جانا پاکستان کی سیاست کا حصہ ہے، انفارچونیٹلی یہ نہیں ہونا چاہیے، بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ سیاست کو نارمل موو ہونا چاہیے۔ ہم سچ مچ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی سیاست ٹھیک نہیں ہوگی جب تک کہ سیاستدان سیاست کریں اور دوسرے لوگ ان کو آگے پیچھے نہ کریں۔